بیعت کرتے ہیں اور کسی کے مرید ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، اور جب وہ مقصد ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہاں بہت سے لوگ اس لیے بیعت ہوتے ہیں کہ بھئی گھر میں بیماری ہے، لا علاج بیماری ہے، تو اللہ جانتا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں اللہ ایسا کر رہا ہے، تو اللہ کو منظور ہوگا تو شفا ہو جائے گی، منظور نہیں ہوگا تو شفا نہیں ہوگی، ہمیں اطمینان رکھنا چاہیے۔ تو کچھ لوگ اس لیے بیعت ہوتے ہیں کہ یہ بیماری دور ہو جائے گی، کچھ لوگ اس لیے بیعت ہوتے ہیں کہ نوکری نہیں مل رہی ہے نوکری ملے گی، کچھ لوگ اس لیے بیعت ہوتے ہیں کہ بھئی رشتہ نہیں مل رہا ہے ہمارے بچوں کو رشتے مل جائیں گے۔ تو کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو اپنا شیخ بنائیں گے تو ان کے پاس چلے جایا کریں گے اور ان سے ہم کہہ دیں گے کہ یہ ہمارے مسائل ہیں، اور وہ اللہ سے ہمارے مسائل حل کراتے رہیں گے۔ بیعت اس لیے ہونا نہیں ہوتا، یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنے شیخ سے دعا کرائیں، کسی اور اللہ والے سے دعا کرائیں، اور اس نیت سے دعا کرائیں کہ اللہ کے نیک بندے ہیں تو انشاءاللہ ان کی دعا میری دعا سے جلدی مقبول ہوگی، لیکن دعا مجھے بھی کرنی ہے اس لیے کہ میری ضرورت ہے، اور اللہ میری بھی سنتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس معاملے میں ان کی نہ سنے اور میری ہی سن لے، تو خود بھی دعا کریں، دوسروں سے بھی کرائیں، اہل اللہ سے بھی کرائیں، علماء سے بھی کرائیں، لیکن خود بھی کریں۔ لیکن بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ والے ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم کمزور ہیں، ہماری دعا کہاں قبول ہوگی؟ نہیں، اللہ سب کی سنتا ہے۔ اور کچھ لوگ بیعت اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے شیخ ہیں، اب دین کا معاملہ بھی انہی کے سپرد، قیامت کے دن یہ ہمیں بچا لیں گے، تو دنیا میں بھی ہماری ساری ضرورتیں اللہ سے مانگ مانگ کر یہ پوری کرائیں گے، اور آخرت کے بھی سارے مسائل ہمارے یہی حل کرا لیں گے، یہ ہماری سفارش کریں گے اور اللہ تعالی شانہ ہمیں جنت میں بھیج دیں گے۔ وہ سفارش اللہ تعالی شانہ کی بارگاہ میں اس وقت کر سکیں گے جب اللہ ان کو اجازت دے گا، اور ہر کس و ناقص کے لیے اللہ اجازت نہیں دے گا، کچھ تو لے کر کے جانا پڑے گا جس کے نتیجے میں ہم شفاعت کے مستحق ہوں گے۔ انبیاء علیہم السلام بھی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکیں گے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شفاعت کے لیے کئی سالوں تک سجدے میں رہنا پڑے گا اور اجازت مانگنی پڑے گی، پھر جا کر کے وہ سفارش کر سکیں گے۔ یہ جو بیعت ہونے کی مقاصد ہیں یہ سب غلط مقاصد ہیں۔ صحیح مقصد یہ ہے کہ ہم بیعت اس لیے ہوتے ہیں، مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کو گواہ بناتے ہیں اس بات پر کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر چکے ہیں پچھلی زندگی سے، اور آپ اللہ کے ایک نیک بندے ہیں، تو آپ کے سامنے ہم اللہ سے معاہدہ کرتے ہیں، اور اس معاہدے پر بھی آپ کو گواہ بناتے ہیں کہ آئندہ انشاءاللہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور اللہ کی نافرمانی نہ ہو اس کے لیے آج سے ہم علم کو بھی حاصل کرتے چلے جائیں گے، اور علم کو حاصل کر کے اس پر عمل بھی کرتے چلے جائیں گے، اور جہاں کہیں علم نہیں ہوگا وہاں علماء کو پوچھ کر عمل کریں گے، اور جہاں ہم سے عمل نہیں ہو سکے گا شریعت مطہرہ پر، اور ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیسے میں اس چیز کو اپنی زندگی میں لاؤں، تو ایسے موقع پر ہم آپ سے رہنمائی لیں گے کہ آپ ہماری مدد کیجئے کہ ہم شریعت پہ عمل کر سکیں۔ علم تو علماء سے مل گیا کہ بد نظری نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب بھی راستے میں نکلتے ہیں بچنے کی بہت کوشش کرتے ہیں، بد نظری سے نہیں بچ سکتے، تو اب ہم شیخ سے کہیں گے کہ آپ ہمیں طریقہ بتلاؤ۔ تو کیا کرنا ہے وہ تو علماء بتاتے ہیں، مگر وہ جو کیا کرنا ہے وہ زندگی میں اگر نہیں آ رہا ہے تو کیسے لایا جائے یہ مشائخ بتلاتے ہیں۔ علماء یہ بتلاتے ہیں کہ حسد کس کو کہتے ہیں، یہ علماء بتلاتے ہیں، اور پھر یہ بتلاتے ہیں کہ یہ حسد ہے، اب اس سے بچنا چاہیے، لیکن نہیں بچا جا رہا ہے تو یہ مشائخ بتلائیں گے۔ تکبر کس کو کہتے ہیں، یہ ہمیں علماء بتلاتے ہیں، لیکن تکبر سے بچا نہیں جا رہا ہے، یہ ہمیں مشائخ بتلائیں گے۔ تو ہم بیعت اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کی رہنمائی میں چلیں گے، آپ سے پوچھ کر چلیں گے،
علماء سے جو ہمیں علم حاصل ہوگا، یا شیخ خود عالم ہے تو آپ سے جو ہمیں علم حاصل ہوگا، معتبر علماء کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھیں گے تو علم حاصل ہوگا، اس پر ہم عمل کریں گے. ہم آپ کو گواہ بناتے ہیں کہ ہم اللہ سے توبہ کر چکے ہیں آج، اور ہم آپ سے معاہدہ کرتے ہیں کہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ہم گناہوں سے بچیں گے، اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے. اگر اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی تو ہم توبہ کر لیں گے. اور جہاں کہیں ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے میں دشواری پیدا ہوگی، وہاں ہم آپ سے رہنمائی لیں گے، اور جو آپ ہمیں بتلائیں گے اس پر ہم عمل کریں گے. اسی کو کہتے ہیں اطلاع اور اتباع، کہ جہاں کہیں ہمیں شریعت مطہرہ کے کسی قانون پر عمل کرنے میں دشواری ہوگی تو ہم آپ کو اطلاع کریں گے، اور آپ جب جو کچھ ہمیں کہیں گے، جو علاج آپ ہمارے لیے تجویز کریں گے، اس علاج پر ہم عمل کریں گے. انشاءاللہ اگر یہ اطلاع اور اتباع، اطلاع اور اتباع، اطلاع اور اتباع کا سلسلہ چلتا رہا تو دین جو ہے وہ زندگیوں میں آ جائے گا. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے آسان نسخے بتائے ہیں پورے دین کو زندگی میں لانے کے. تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پر یہ فرماتے ہیں کہ جو نسخے ہیں ان پر عمل کر کے کامیابی تو ہوگی، مگر ایک چیز شرط ہے، شرط کنڈیشن ہے ایک، اور وہ کیا ہے؟ اطلاع اور اتباع. دو کام کرنے کے ہیں، دو کام بچنے کے ہیں. بچنے کے کون سے دو کام ہیں؟ لایانی اور گناہ. لایانی سے بچو، گناہ سے بچو. لایانی سے بچو، گناہ سے بچو. گناہ ہو جائے تو توبہ کر لو. دو کام کرنے کے ہیں، بری صحبت سے بچ کر نیک صحبت میں بیٹھنا ہے، اور کثرت ذکر، ذکر بہت زیادہ کرنا ہے. ان چار کاموں سے پورا دین زندگی میں آ جاتا ہے، اصلاح ہو جاتی ہے، تزکیہ ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے. لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ ان چار کاموں کے نتیجے میں کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ایک چیز شرط کے درجے میں ہے. اس سے کہ نیک صحبت ہے تو نیک صحبت سے زندگی میں اثر آئے گا کہ میں بھی یہ کام کروں، میں بھی یہ کام کروں، مجھے بھی یہ کام کرنا ہے. کثرت ذکر سے قوت بڑھے گی کہ میں بھی یہ کام کروں، میں بھی یہ کام کروں. اب لایانی سے بچنے کا جذبہ، لایانی سے بچنے کی فکر، گناہوں سے بچنے کا جذبہ، گناہوں سے بچنے کی فکر بڑھ رہی ہے، لیکن بہت سی جگہوں کے اوپر آدمی پھسل جاتا ہے. اور کبھی کبھی نفس جو ہے بڑا ہوشیار ہے، شیطان بڑا ہوشیار. تو ایک آدمی جب ٹھان لیتا ہے کہ اب تو مجھے دین پر چلنا ہی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، آرزویں خون ہو یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے، جب ایک فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر شیطان اور نفس یہ گھستے ہیں، اور گھس کر کے اچھائی کو بھی برائی کی شکل میں پیش کرتے ہیں. اور اگر مرید اپنے احوال اپنے شیخ کے سامنے بیان نہیں کرے گا تو وہ یہ سمجھتا رہے گا کہ میں سیدھے راستے پر بہت ترقی کر رہا ہوں، حالانکہ وہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے. اس لیے اطلاع اور اتباع، اطلاع اور اتباع. دیکھو آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا خلیل احمد سہرانپوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. حضرت مولانا خلیل احمد سہرانپوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا شریمت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ان کے شیخ ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ تھے. ہمارے شیخ حضرت لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا خلیل احمد سہرانپوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. حضرت مولانا شیخ علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. یہ بڑے بڑے علماء جبال علم
علم کی کوئی کمی نہیں، اس کے باوجود وہ دوسروں کے مرید تھے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ صرف علم کے ہونے سے آدمی عمل پہ نہیں آ سکتا، علم کے باوجود بھی کسی اور کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ شیخ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ علم سے تو پتہ چلتا ہے کہ کرنا کیا ہے، لیکن جو کام کرنا ہے وہ جب نہیں ہو سکتا، پریشانیاں ہیں، پرابلمز ہیں، دشواریاں ہیں، تو ان دشواریوں کا مقابلہ کیسے کیا جائے وہ شیخ بتاتے ہیں۔ اسی لیے یہ حضرات بھی اپنے وقت کے جبال ہونے کے باوجود ایسے لوگوں کے پاس گئے جو وقت کے بڑے بڑے شیوخ اور روحانی دنیا کے مشائخ سمجھے جاتے تھے، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ انہوں نے دیا، اور ہاتھوں میں ہاتھ دے کر پھر اطلاع اور اتباع باقاعدہ خطوط چھپے ہیں، خطوط کہ شیخ پر لکھا شیخ نے یہ جواب دیا، شیخ پر لکھا شیخ نے یہ جواب دیا۔ تو ہمیں بھی اطلاع اور اتباع کا معاملہ رکھنا چاہیے، اور صرف رسمی نہیں، اپنی زندگی دیکھیں، زندگی میں ایسی چیزیں نظر آئیں کہ یہ چیزیں میری زندگی، یہ چیزیں میری زندگی میں ہیں اور میرے دین کے لیے بہت خطرناک ہے، میری آخرت کے لیے بہت خطرناک ہے، اطلاع کریں۔ شیخ خط کے ذریعے جواب دے گا، شیخ جو ہے وہ کسی مجلس میں اجتماعی خطاب میں بتلا دے گا، شیخ دعا کرے گا۔ ہماری نظر میں شیخ جو ہے وہ ہم سے بہتر ہے، ہمارا اعتقاد ہے کہ وہ تقوی والے ہیں، وہ علم والے ہیں، وہ بزرگ ہیں، ان کی دعائیں ہمیں ملے گی۔ اس لیے کہ ایک شیخ کی نظر میں یہ روحانی بیماری بہت ہی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ تو اس کو اگر آپ یہ کہیں گے کہ مجھے کینسر ہو گیا ہے تو وہ دعا کریں گے کہ نہیں؟ تو جیسے کینسر کے مریض کا سن کر کے ہمیں دل پر اثر ہوتا ہے، تو شیخ کے دل پر کسی شخص کی روحانی بیماری کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو کینسر کے مرض سے بھی زیادہ فکر اسے پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ کینسر میں اگر کوئی شخص مر گیا تو دنیاوی زندگی ختم، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے، امید یہی ہے کہ شہادت کا مقام عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر کبر میں مرا، تکبر میں مرا، حسد میں مرا، تو آخرت برباد ہو جائے گی۔ تو دعا بھی کرتا ہے، توجہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے آہوزاری کرتا ہے، وقتاً فوقتاً جو ہے پھر جب ہماری حاضری ہوتی ہے تو ہمیں 1-to-1 بیس پر بھی کہہ سکتا ہے اور اجتماعی شکل میں بھی کہہ سکتا ہے۔ یہ مختلف طریقے ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں ہمیں شفا ملتی ہے روحانی بیماری سے۔ تو ہمارا مقصد بیعت ہونے سے اگر یہی ہے کہ ہماری زندگی میں پورا دین آ جائے تو پھر ہم اطلاع کیوں نہیں کرتے؟ ہم ہماری محاسبہ اور اطلاع، محاسبہ کرو، روزانہ محاسبہ کرو، میری زندگی میں کیا کیا خرابیاں ہیں ان کو نوٹ کرو، اور نوٹ کر کے اللہ سے دعا کرو اور توبہ کر کے ان چیزوں سے باز آنے کی کوشش کرو۔ کسی کے سامنے ذکر مت کرو، لیکن اگر وہ چیز زندگی سے نکل نہیں رہی ہے تو پھر اپنے شیخ کو بتلاؤ، اور شیخ اس سلسلے میں جو کہے مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ کے رکھو۔ اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ تو میری آج کی نشست سے درخواست یہی ہے کہ اپنے اپنے مشائخ کے ساتھ اطلاع اور اتباع کا مضبوط تعلق رکھیں۔ اللہ تعالی شانہ توفیقات سے نوازے۔